أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سورہ محمد ہے جس کا نام سورہ قتال ہے، یعنی اردو میں سورہ جنگ. اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام پر باقی رکھنے کے لیے جو آخری شکل مقاتلے کی ہے، لڑنے کی ہے، اس سے متعلق کئی ایک چیزیں جو اس سورہ میں نازل ہیں. جیسا کہ ذکر کر دیا گیا، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے. ہجرت سے پہلے کے واقعات میں ہر چیز میں عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے بدلہ لینے والے جذبے کو بھی ختم کر دینے کا اعلان تھا. اس کے بدلے میں صرف اور صرف ذکر، شغل، عبادت، تسبیح سے متعلق حکم تھا. مدینہ منتقل ہونے کے بعد احکام جاری کر دیے گئے. اب دین کے خاطر، دین کو باقی رکھنے کے لیے مدافعات کی جتنے شکلیں اختیار کرو گے، آخری شکل لڑنے کی بھی اگر ہے تو اس کو بھی اختیار کرو گے. چنانچہ اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، پھر سلسلہ چل پڑا. آخر وقت تک اسلام کے خاطر جنگیں ہوتی گئیں. جنگیں دو قسم کی ہوئی. بہت سی جنگوں میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے. اس جنگ کا نام شریعت کی اصطلاح میں غزوہ قرار دیا گیا، اور جس میں آپ نے حکم دے کر فوج کو تیار کر کے روانہ کیا، اس کو سریہ کہا گیا. یہ شریعت کی اصطلاح. عام عربی میں غزوہ مطلق جنگ کو کہتے ہیں. حرب کہو، غزوہ کہو، جنگ. ہر زبان میں ہر لفظ ایک خصوصی میدان میں جب اختیار ہوتا ہو وہ اصطلاحی معنی رکھتا ہے، اور عام زبان کے ایک معنی ہوتے ہیں. عربی زبان میں عام طور پر لفظ معنی کے اعتبار سے غزوہ معنی جنگ، چاہے کوئی بھی جنگ. لیکن شریعت کی اصطلاح میں جیسے صلاۃ کے معنی نماز، اصل معنی ہے صلاۃ کے معنی صرف دعا ہے. تو لہٰذا ایک نمازی کو نماز میں ابتدا سے انتہا تک دعا کے تصور میں، اور دعا ہوتی ہے خود انتہائی عاجز اور مجبور، مدد طلب کرتا ہے حاکم مطلق سے، سب سے بڑا اختیار رکھنے والی ذات کے ساتھ، جہاں اپنا کچھ چل نہیں سکتا، اپنی بے بسی کا اظہار کر کر. تو لہذا نماز کی ادائیگی کا ہر رکن ابتدا سے انتہا تک جو اصل معنویت کے ساتھ ساتھ جب خاص ہو گیا، اصطلاحی معنی میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کے خاص ارکان کو خاص انداز سے، اس کے شرائط کو تکمیل کر کر جو نماز سے پہلے ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ارکان کو تکمیل کر کر جو نماز کے اندر ہوا کرتے ہیں. شرط اور رکن میں یہی فرق ہے. کسی چیز کے کرنے سے پہلے جو اہتمام ہوتے ہیں وہ شرائط کہلاتے ہیں، اور جس چیز کے تکمیل کے لیے ضروریات ہوتے ہیں، اس کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، وہ رکن کہلاتے ہیں. تو کسی چیز کی تکمیل کے لیے شرائط کی بھی تکمیل ہونا ہے، ارکان کی بھی تکمیل ہونا ہے. اسی طرح نماز میں کی تکمیل کے لیے، آداب کے لیے 7 شرائط ہیں، 7 رکن ہیں. 7 چیزیں نماز سے پہلے کی تکمیل کرنا ہے، 7 چیزیں نماز میں داخل ہونے کے بعد تکمیل کرنا ہے، جس کی ایک تفصیل ہے جو یہاں پر اس سے متعلق نہیں ہے. الغرض یہ آیت کل گزری تھی، جس کے اندر ذکر کر دیا گیا تھا کہ جب جہاد کا حکم دے دیا گیا، لڑائی ہو گئی، جنگ ہو گئی، تو جنگ میں پوری طریقے سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دو. اللہ کو ملحوظ رکھو، مد نظر رکھو. اللہ کی مدد ہوگی، تم کامیابی حاصل کرنے تک لڑتے رہو.
اس وقت تک لڑو جنگ کا زور ٹوٹ جائے، دشمن جنگ کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، ہار مان جائے تو اب شکلیں رہیں گی، چند آپ کے قید میں آئیں گے۔ تو چند مسائل ذکر کیے گئے، تھوڑی سی تفصیل کل گزری تھی۔ جب اختیار دیا گیا مسلمانوں کو، یعنی مسلمانوں کے امام کو، مسلمانوں کے اس شخص کو جو قانون نافذ کر سکتا ہے، جہاں جہاں قانون کی بات آتی ہے قاعدہ یہی ہے، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، کوئی بھی 2 مسلمان 4 مسلمان مل کر ہاتھ کاٹ دیں گے، کاٹنے والے کو سزا دیں گے۔ کوئی تہمت لگا دیا، تہمت کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی 80 کوڑے، 4 آدمی 100 آدمی 200 آدمی 1000 آدمی بھی مل کر اس کی سزا یہ ہے اس کو 80 کوڑے مارو، یہ نہیں ہوگا۔ قانون نافذ کرنے کا ادارہ جو ہوگا وہ نافذ کرے گا۔ جہاں جہاں احکام ذکر کرتے ہیں اس حکم کو نافذ کرنے کی طاقت جس میں وہ مراد ہوتا ہے، عام آدمی مراد نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جنگ کے اندر بھی جو چیز ذکر کر دی گئی اس کے اندر اصول بتا دیے گئے۔ اب ان قیدیوں کے لیے 2 اختیارات دے دیے گئے مسلمانوں کے امام کو۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے۔ امام کا بہت بڑا مفہوم ہے، امام کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اسی ادنا معنی ہے، نماز کی امامت بھی ہے، تنہا نماز پڑھنا آپ کے اختیار میں، جماعت کے ساتھ ارادہ کرنے کے بعد اس سے دور سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے اندر بھی امام کے بات کرنا ہے، امام سے پہلے نہیں کرنا۔ تو جماعت سے ادا کیے جانے والی چیز میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ اصول اور قواعد ہے، ایسا کرنا کرتے، ایسا کرنا کرتے، ساری چیزیں ایک اصول اور قاعدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، فلاں کے کہنے پر فلاں کے سننے پر نہیں ہوتا ہے۔ دین کی بنیاد سنا سنی کے اوپر نہیں، حقائق کے اوپر ہے، دی گئی تعلیم اور تربیت کے اوپر ہے۔ اس لیے رکوع میں پہلے جھکنا، چاہے وہ اپنی جگہ مطمئن ہو جائے میری نماز ہو گئی، ہرگز نماز نہیں ہوئی، وہ لوٹانا۔ حتیٰ کہ مصلی پر امام آنے کے بعد کیفیت کو دیکھنا ہے۔ یہاں پر بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے ہمارے آج کل کے معاشرے میں۔ ہر مسجد میں جو مختلف شکلیں، ہر مسجد میں جو مختلف شکلیں، سننے سنانے والے نہیں، جو اس نے کسی طرح سے سنا لیکن اصول اور قاعدے کی بنیاد پہ سنانے، وہ غلطیاں ہوتے ہیں۔ امام جب تک مصلی پر نہ آئے کسی کو کھڑے نہیں رہنا ہے۔ یہ جماعت سے متعلق ہے، اس میں امام کا اس شخص کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، وہ اس کام کو اختیار کرنے کا اس کا ادب و احترام ہے۔ شخصیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس چیز کو ادا کرنے کے اوپر تعلق ہے۔ اب مصلی پہ بھی امام آنے کے بعد 2 شکلیں رہتی ہیں، یا مصلی پہ بیٹھا ہوا رہتا ہے یا مصلی پہ کھڑا ہوا رہتا ہے۔ امام کھڑا ہوا ہے، مقتدی میں سے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اقتدا کا پورا مفہوم آنا ہے۔ اگر آپ کو نماز کو کمال کا درجہ دینا ہے تو یہ دینا نہیں چاہتا تو اس کو 20 خرابیاں تو کرتا ہی ہے انسان۔ وہ مصلی پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پہ سمجھیں گے میں نماز کے لیے بہت جلدی تیار ہو کر کھڑا ہو گیا ہوں، اپنے خیال سے دین کا تعلق نہیں ہے۔ دین کے ساری چیزیں تعبدی ہیں، یعنی عبادت مان کر کرنا، عبادت حکم کی تعمیل و تکمیل کا نام ہے۔ ہزاروں زندگیاں مل جائیں، ہزاروں مرتبہ عقل بھی مل جائے، سوچ اور سمجھ کر اپنے عقل سے سوچنے پر لگے تو حکمت ہر کس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو سمجھے گا وہ آپ کا خیال اور وہم اور ظن ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ ساری چیزوں کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے تربیت فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا، اور آپ کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی نقل کی اجازت دی، جس کو آپ اتباع کہتے ہیں، جس کو پیروی کرنا ہے۔ نقل جو کمال طریقے سے کرے گا وہ سب سے بڑا نقال
یعنی سب سے بڑا متبع سنت، سب سے زیادہ عبادت کو سمجھنے اور کرنے والا ہم کو کرنا ہے. جو طریقہ بتا دیا گیا ہے اس کے اوپر چلنا ہے، اپنی عقل کو دخل نہیں. اب جب بیٹھا ہوا ہے کسی کو کھڑے رہنا نہیں، اب وہ کھڑا ہوا ہے تو کسی کو بیٹھے رہنا نہیں، وہ کھڑا ہوا تو تیار ہونا، کھڑے ہو جانا. یہی شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی بھی، صحابہ کرام خلفائے راشدین کی بھی. کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، سب کو کھڑا کیے، اقامت ہونے کے بعد بھی پھر بھی اللہ اوپر نہیں فرمایا. صفوں کا جائزہ لیے، صفوں کو درست فرمائے، کھڑے. آج جو رسم کی تکمیل میں کہتے ہیں کہ صفوں کو درست کر لو، اب یہ کہنے کی ضرورت زیادہ اس لیے نہیں ہوتی، کہنا اس لیے کہ جب ضرورت ہو. ایک شخص شرارت کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے مت کرو. ایک چیخ رہا چلا رہا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ ادب کے لیے خاموش بیٹھو. چیخ و پکار ہو بھی نہیں رہا ہے کہ آپ خامخواہ کہتے ہیں کہ خاموش بیٹھو خاموش بیٹھو، کوئی معنی اور مطلب ہوتا ہے نہیں. اس وقت یہ صفوں کے بچھانے کا کوئی انتظام نہیں، خود اپنے طور پر سب درست کرنا ہوتا ہے. اب تو صفوں کے لیے ہماری نماز، طریقے نماز تو ایک طرف رہی، اب ہمارے ان جانمازوں کے بدلے میں بھی 2 تا 4 انچ وہ بھی ہم خالی لانے کی سوچ رہے ہیں، تاکہ ہم بیٹھے ہوئے تو ہم کو سکون ہو، آرام ہو. دکھی نمازوں کے طور طریقے کے اندر سوچنے اور سمجھنے میں، آگے بڑھنے میں ہم کو کوئی دلچسپی نہیں. نقل بمعنی سنت کی تعمیل و تکمیل ہے. اب نقل دوسرے عنوان کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں. سجدے میں زمین کی سختی محسوس ہونا آپ کو بچھانے کی اجازت دے دی گئی. بغیر جانماز کے اوپر کا سجدہ تو سب سے افضل ہے. مستقل احکام احادیث میں ہیں. سجدہ کرنے کے بعد زمین پیشانی پر جو مٹی لگ جاتی ہے اس کو جھٹکنے کا بھی حکم نہیں ہے. جھٹک سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، رہنے دو، کہیں کی لگی ہے وہ. اب اس سے ہٹ کر تو اب ہم اپنی پیشانی کو بس گدا نما نرمی بھی دینا چاہتے ہیں. بس اپنے عقل سے، اپنے ظن سے، وہم سے، اور جتنے دینوں کا بگاڑ ہوا ہے فلاں جگہ جگہ کرتا ہے کہ یتبعون الا الظن، یہ جتنے بگاڑ ہوئے ہیں صرف اپنے ظن، وہم، گمان، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی پر، رسم و رواج کی تعمیل و تکمیل کے اوپر سابقہ دین کو ان قوموں نے بگاڑا. بگڑتے بگڑتے انتہائی کمال درجے پر بگڑ گیا، پھر تو دوسرے رسول کا انتخاب کرنا پڑا. اور یہ خرابی اس امت میں بھی آئے گی، آتے آتے آئے گی. جب پوری ہو جائے گی تو دنیا کی ہلاکت کا باعث یہ کہلانے والے مسلمان ہی ہوں گے، دوسرے تو ہے چھے. کچھ ہم نے باقی رکھا تھا ان کی وجہ سے. جب ان میں بھی عمل کی نقل رہ گئی، عمل کی اثر باقی نہیں رہی، وہی مطلب ہے جگہ جگہ قیامت کی علامتوں میں سے علم اٹھ جائے گا، یعنی عمل اٹھ جائے گا. گنتی نہیں کی جا سکتی، اتنے مدارس ہیں، اتنے تربیت گاہیں ہیں جو رسمیات کی تعمیل و تکمیل ہے. عملیات کی تعمیل و تکمیل کا نام اسلام ہے. الغرض یہ مستقل بحثیں ہیں. تو حکم دیا گیا تھا امام کو، مسلمان کے امام کو، کہ 2 اختیار ہیں قیدیوں کے بارے میں تم کرو گے، ایک من کا، ایک فدا کا. چاہے تو تم ان کے اوپر احسان کر کر جس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہو، یا کسی سے فدیہ لے کر، یعنی جرمانہ لگا کر ان کو آزاد کر سکتے ہو. یعنی حکمت اور جو مصلحت جو ہے وہ کرو گے. یہ بھی کب؟ اگر کسی کو باقی رکھنا، چھوڑ دینا اسلام کے لیے زیادہ مضرت، نقصان کا باعث ہے تو قید کرنے کے بعد بھی قتل کر دو گے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
اور جس کو چھوڑنے میں اس کے بعد وہ نقصان کی بات نہیں ہے. اب یہ دو اختیار رہ جاتے ہیں، لہذا احسان کرتے ہوئے چھوڑ بھی دیے. یا فدیے کے طور پر یہ شکل بھی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. 2 مسلمانوں کے بدلے میں ایک کافر کو آزاد کیا گیا، 2 مسلمانوں کو کر کے قیدیوں کا تبادلہ ہوا. سارے اصول اور طریقے بتا دیے گئے. بتانے کے بعد جو بات یہاں تک تو ہوئی تھی کم و بیش، اس آیت کے اختتام پہ کل بات رکی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں یعنی دین اسلام، جہاں سبیل اللہ ہے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سلسلے میں اس کے خاطر جب مارے جائیں گے. یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا تھا جنگ احد کے بعد. جنگ احد میں کوئی 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں 70 کو گرفتار کرنے کے بعد جب ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا، حکم خداوندی وحی کے ذریعے سے آنے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا دیکھو فدیہ لینے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمائے ہیں، کیونکہ اب لے لیے ہیں اللہ تعالیٰ، اب اجازت دے کر تمہارے لیے حلال پاک اور طیب قرار دیے ہیں. سورہ انفال کی آخر آیتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. کیونکہ اب لے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیا ہے، کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے جو 70 کو چھوڑے ہو، تم میں کے 70 کی جان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تم میں سے 70 کو مرنا ہوگا، قتل ہونا پڑے گا. جب یہ ہونا پڑے گا تو پھر وہ خطا ہوں گی جب جنگ احد میں عین وقت کے پر کامیابی کے بعد مقام سے نہ ہٹنے کی جو تاکید تھی وہ ہٹتے ہیں، انجام ہوتا ہے. 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں، 71 نہیں ہوتے، ایک کم 70 میں نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو قربانی ہی پسند ہے، ہر عمل میں قربانی ہے، دن آسانی نہیں ہے، اور دین کے عنوان سے ہو، کسب میں ہو، جد و جہد میں ہو، معاملات میں ہو، سب میں ہو. تو ادھر سے مشرکوں نے کہا بدر کا بدلہ احد میں ہم نے لے لیا، بدر کا بدلہ، جنگ بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا. جو 70 ان کے مارے بھی گئے تھے بڑے جنگ بدر میں، آج ہم نے 70 کو مار ڈالا، بدلہ لے لیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عزا ہے، تمہارے ساتھ کہاں جی عزا؟ ان کے بتوں کے بڑے بتوں نے نام تھے لات، عزا، منات. ہمارے پاس وہ بڑا بھگوان عزا ہے، تمہارے پاس عزا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ہمارا مولا ہے، تمہارے ساتھ تمہارا مولا کہاں ہے؟ اب جا مرے اور مارے جانے والی بات سن لو، تمہارے مارے جانے والے میں اور ہمارے مارے جانے، ہمارے مقتولین میں فرق بہت بڑا ہے. ہمارے پاس جو مارے گئے ہیں انہم احیاء مرزقون، یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ قتل ہونے کے باوجود بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق بھی مہیا ہو رہا ہے. سورہ بقرہ میں تفصیل آئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. دین اسلام کے خاطر اس سلسلے میں جس کی موت ہوئی ہو، قتل ہوا ہو، اے مسلمانوں ان کو مردہ ہرگز نہ کہو. یہ حقیقت میں مرے ہی نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ظاہری طور پر تم میں سے تو غائب ہو گئے، زمین کے اوپر ان کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے تمہیں. یہ حقیقت میں زندہ ہیں. ان کی زندگی کی ایک کیفیت ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، محسوس نہیں کر سکتے. سورہ آل عمران میں اسی کو ذکر فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کرتے ہیں. کھانے کی، پینے کی، زندہ رہنے کی ایک نوعیت اس دنیا کی زندگی سے ایک الگ ہے.
یہاں بھی ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے جو مقتولین ہیں اس کی نوعیت الگ ہے، یہ مرنے کے باوجود بھی زندہ ہیں، کھلائے جا رہے ہیں، پھر جنت ان کے لیے انعام ہے، اور تمہارے پاس جو مرے ہیں وہ حقیقت میں مردہ ہیں، حقیقت میں مردہ ہیں، اب انہیں کھلایا پلایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ وہ دوزخ کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں، دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ دو فرق ہے، تو مسلمان کی زندگی بھی، مسلمان کی موت بھی، ساری کی ساری عبادت اور حیات ابدی ہے۔ پھر وہ کہ فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال بیکار نہیں گئے، تو اس کے اندر یہی ہے کہ مرنے کے باوجود، قتل ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی چیز، ان کا شہید ہونا، ان کا قتل ہونا ہرگز بیکار نہیں گیا، بلکہ اسی کی وضاحت میں آگے جو سلسلہ ہے سیاحتہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزلیں، ان کی راہوں تک ان کو پہنچائے گا، پہنچا دیا ان کو، یعنی یہی عمل ان کا قتل ان کو جنت تک لے کر جائے گا، ان کا یہ نیک عمل ان کے ثواب کی منزل تک پہنچائے گا۔ اس کی تفسیر میں بڑی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یہی عمل ان کے لیے گائیڈ، دلیل بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص جو نیک اعمال والا ہے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے اعمال اس کے رہنما بن جائیں گے، اور جنت کے اندر جو اس کا مقام کا تعین ہے وہ اس طریقے سے اس کو آسانی سے جانے اور پہچان لے گا، جس طرح کہ تم اپنے محلے میں، اپنی بستی کے اندر اپنے گھر کو پہنچنے کا راستہ سیدھا جانتے ہو، سمجھتے ہو، بغیر کسی کی ضرورت کے اپنے منزل تک پہنچتے ہو، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنی منزل تک سیدھا پہنچے گا۔ بعض بات میں کہ یہ عمل اس کے رہنما بن کر اس کے منزل تک پہنچائیں گے، جنت کی اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس گھر میں اس کے لیے جو ازواج اور حور ہیں سب موجود ہوں گے، اور پھر آسانی سے اس کو داخل کر دیا جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق بلکہ علیحدہ سے ایک فرشتہ ہر جنتی کے ساتھ مقرر کر دے گا، جنت کے اس مقام تک لے جا کر اس کے مکان کے دروازے تک چھوڑے گا، اور وہ گھر میں جانے کے بعد پورے کے پورے اپنے لوگوں کو پہچانے گا، اس طرح جیسے کہ پرانی شناخت اور پہچان ہے، اس کے لیے جو جوڑے رکھ دیے گئے ہیں، حوریں رکھ دیے گئے ہیں، تمام کی تمام آسانی کے ساتھ اس کو جانیں گے، پہچانیں گے، اور اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ مطلب سیاحتہم، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے کا راستہ بتلا دے گا، وہ اس لیے بالہم، اس کے بعد ان کا ہمیشہ حال اچھا ہی اچھا رہے گا، کبھی خراب اور بگاڑ والی کیفیت کبھی نہیں پیدا ہوگی۔ یہ حال اچھا ہے، جس کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، عرفہا لہم، اور اس کا تعارف، ان کا مقام اور منزل، ان کا مرتبہ، جو یہ سارے دین اسلام کے خاطر انہوں نے مشقت اٹھائی ہے، سب آسانی کے ساتھ جانیں گے، پہچانیں گے، اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جب یہ بات اور حقیقت ہے تو اب تمہارے اوپر ذمہ داری کیا بنتی ہے ایمان والوں؟ ایمان سے جڑنے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد کون سا پہلو اختیار کرنا ہے، تو تمہیں تمہارا رب کیا چیز عطا کرے گا، اس طریقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ اس کی تفصیل اگلی آنے والی آیت میں۔